وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Today, inshallah, we'll talk about virtues of Sha'ban al-Mu'azzam, virtues of Shabe Barat, night of salvation. یعنی کہ آج ہم بات کریں گے شب برات کی جو ہے نا تعظیم کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کی برکتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شب برات is also, you can consider it as in the preparation of the month of Ramadan, because you do two important ibadah in this beautiful night. First, you do fast on the next day, and you do Qiyamul Layl in the night of the Shabe Barat. With that, actually, these two ibadahs are completely connected with the month of Ramadan. یعنی کہ شب برات کو آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کی تیاریوں میں سے ہی شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو دو اہم عبادتیں ہیں وہ رمضان کی عبادتوں سے سملر ہیں، بلکہ جڑی ہوئی ہے. کیسے کہ آپ شب برات میں رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، ہو بہو بالکل ہم رمضان مبارک میں تراویح کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں نیکسٹ ڈے آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں آپ ایک فرض روزہ رکھتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ ایک رمضان کی پریپریشن کا ہی حصہ ہے. لیکن آ جائیں اوتھنٹک کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس رات کے حوالے سے کیا ہے. آ جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور رسول پاک کے داماد چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے. حضور آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے کہا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات میں جاگ کر قیام کرو، عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور پوری رات یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کو میں عافیت دوں، اور ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے. Look at the beauty of this hadith. Sayyidina Ali karramallahu ta'ala anhu, he narrates that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has stated, if you get the middle night of the Sha'ban al-Mu'azzam, which is Shabe Barat, 15th night of Sha'ban al-Mu'azzam, if you get that, you must be awake and you must do Qiyamul Layl. And next morning you must be fasting. What happened? Because in this night, since the sunset till the next morning sunrise, the entire night Allah subhanahu wa ta'ala, He sent His blessing towards the ummah. And more specifically, entire night is being announced. Is there anybody who needs forgiveness, maghfirah? I am there for him. Is there anybody who needs sustenance, rizq? I'm there for him. Is there anybody who is in trouble, going through hardship? I'm there for him. Is there anybody who's going through so and so and so? And it happens till the sun rises. My beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beloved followers, just think about this, important night. Alhamdulillah, we are going to get most likely tonight or tomorrow. Allah ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس رات میں یہ دو کام کرنے، قیام اللیل اور نیکسٹ ڈے کا روزہ. اس رات کی ایک اور بڑی فضیلت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ، ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آج کی جو رات ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے، شب برات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، انہیں مغفرت عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، لیکن look at the exception. لیکن 5 قسم کے لوگ ایسے جن کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 1 مشرک، جس کے دل میں شرک ہو. نمبر 2 بغض رکھنے والا. نمبر 3 جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے. نمبر 4 جو تکبر کرتا ہے. اور نمبر 5 جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. اور ایک اور روایت میں جو شراب کا عادی ہو. یہ جو 6 کوالٹیز ہیں، کوالٹی نہیں کہنا چاہیے، 6 عادتیں ہیں، ہیبٹس ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج کی اس مبارک شب میں بھی مغفرت سے لوگ دور ہو سکتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، میں جانتا ہوں ہم شرک سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم مشرک نہ بنیں، لیکن اس کے بعد کی جو عادتیں ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک میں ہیں.
کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض رکھنا یہ تو ہمارے خون کا حصہ ہے، یہ تو ہماری عادت ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کو ہم نے تھوڑا ترقی یافتہ دیکھا، اس کو اچھا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھا، اچھا کھاتے ہوئے دیکھا، اچھا پہنتے ہوئے دیکھا، اچھی گاڑی میں دیکھا، اچھا گھر لیتے ہوئے دیکھا، تھوڑا ترقی یافتہ دیکھا، اس کی اولاد کو اچھی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا، سینے میں بغض، عداوت، حسد جنم لے لیتا ہمارے، برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں خود کی ترقی چاہیے ہی نہیں، دوسروں کی ناکامی چاہیے۔ اور جو دوسری کوالٹی ہے، دوسرا جو وصف ہے ہم میں سے ہر ایک میں، وہ کیا ہے؟ رشتوں کو توڑنا۔ اللہ نے ہم سب کو رشتوں سے باندھ رکھا ہے، والدین کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، چاچا چاچی کا رشتہ، اعزہ اقربا، دادا دادی، یہ تمام ایسے رشتے اللہ نے ہمیں اس میں باندھ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ باندھا ہے اور قرآن میں جا بجا یاد دلایا ہے کہ والدین کے بعد ان رشتہ داروں کو تم فراموش نہیں کرو گے۔ ایک اور روایت میں مجھے یاد آتی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، حضور تو فرماتے جو رشتوں کو توڑ دے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگ پر کسی باہر والے سے لڑے نہ لڑے، اپنے رشتہ دار سے لڑ لیتے ہیں، سگے بھائی سے لڑ لیتے ہیں، آپ اپنے قریبی رشتہ دار سے لڑ بھی لیتے ہیں اور اپنے دل میں بغض و کینہ پال کر رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیسری بات تکبر۔ تکبر کی وجہ سے ایسے کپڑے پہننا کہ جو آپ کو unnecessary کی اٹریکشن ملے، یہ بھی دراصل ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، اور والدین کا نافرمان۔ اللہ اکبر۔ آج کی دنیا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت کی کئی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کا دشمن ہو جائے گا اور اپنی بیوی اور اپنے دوستوں کے قریب ہو جائے گا۔ اور آج یہی ہے، دوست سے مراد میں سمجھتا ہوں آج کل آپ فالوورز لے لیں، جس کے انسٹاگرام پہ فالوورز ہو، یوٹیوب پہ سبسکرائبر ہوں، ٹک ٹاک پر فالوورز ہو، لوگ ان کی خوشی چاہتے ہیں، انہیں اپڈیٹ کرتے ہیں، آج میں یہاں ہوں اور والدین کو نہیں بتانا چاہتے، والدین کو نہیں۔ اور بیوی کے تو غلام، آپ کو معلوم ہے کہ اس پر تو سرٹیفکیٹ لوگوں کو مل رہا ہے۔ ایک بات میں نے کہیں سنی تھی اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی غلط نہیں ہے، مذاق ضرور ہے لیکن غلط نہیں ہے۔ کیا سنا تھا میں نے کہ اگر جنت والدہ کی جگہ بیویوں کے قدموں کے نیچے ہوتی تو مرد 99% جنتی ہی ہوتے، کیونکہ وہ دراصل اپنی جنت وہی تلاش کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کا نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں مار کر دبا کے رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں، پر ان کے حقوق کی ادائیگی میں والدین کو فراموش ہرگز نہ کریں۔ اور آخری وصف ہے شراب کا عادی۔ اللہ ہم سب کو ایسی کسی بھی چیز سے محفوظ و معمول رکھے۔ آ جائیں ہم تیسری روایت پڑھتے ہیں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی پیاری روایت، سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی شب میں، یعنی کہ نصف شعبان المعظم کی شب میں، اللہ اپنی پوری مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، لیکن جو سینے میں بغض رکھتے ہیں اور جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ میرے عزیز ساتھیو، پتہ چل گیا بغض سینے میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی رات کا ایک اور عمل ہے، ایک اور روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ضعیف روایت ہے لیکن وہ یہ ہے کہ حضور اس میں قبرستان جایا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا عمل ہے، قبرستان جانا ہی چاہیے، کہ اس سے آپ کے دل کا میل دور ہوتا ہے۔ قبر دیکھ کر انسان کو اپنی موت اور اپنی آخرت یاد آتی ہے، لہٰذا آپ ضرور وزٹ کریں۔ لیکن شب برات میں جو میں نے دیکھا ہے، لوگ بائکس چلاتے ہیں پوری رات، پٹاخے بازی کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، پوری رات قیام اللیل نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو یہ کرنا ہے نا، یہ کرنا ہے تو آپ چھوڑیں، آپ سو جائیں، آپ گھر جائیں، آرام کریں، ضرورت نہیں ہے کسی اور کام کی۔ اس رات کو بدنام نہ کریں، عبادت کے لیے رات بنی ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے رات بنی ہے، مغفرت طلب کرنے کے لیے رات بنی ہے، لہٰذا وہ کام کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی ہی پیاری رات ہے، یہ بڑا ہی پیارا دن ہے۔ حضور پاک نے اس مہینے کو بہت پسند کیا ہے، اور کیوں؟ کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی طرف جائیں تو میں روزے دار ہوں، اسی لیے حضور نے اس مہینے کو پسند کیا ہے۔ لیکن ہم اپنی اس مہینے میں جو ہے نا، نہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، نہ ان شب بارات وغیرہ جیسی مقدس راتوں کی تعظیم بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے ہمیشہ محبت رکھیں، ان کی تعظیم کریں، اور روزے آ رہے ہیں اس کی تیاری کریں، رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔